الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله مولانا العظيم بالكل پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله پھر پڑھیے صلی اللہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم ناظرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانشانان صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 تا 33 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا۔ آپ جانتے ہیں تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ جمعہ المبارک پر میں ہلکا سا اشارہ اس بات پر دے چکا ہوں کہ رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا اور وہی ان کی ضروریات کو پوری فرما رہا ہے، انسانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا اور ان کو ہر ضرورت وہی مہیا فرما رہا ہے، جنوں کو، فرشتوں کو، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا اور وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رب ہے۔ لیکن جب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ نہ جنوں کے ذریعے سے کرواتا ہے، نہ انسانوں کی نسبت سے کرواتا ہے، نہ کسی اور نسبت سے کرواتا ہے، بلکہ وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنے محبوب کے نام سے اور اس کی نسبت سے کرواتا ہے۔ کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ اپنے محبوب کی نسبت سے۔ اب انداز دیکھیے، رب کہہ رہا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ محبوب تیرے رب نے، تو پتہ یہ چلا کہ رب کو اپنا بھی تعارف کروانا مقصود ہو تو اپنے محبوب کی نسبت کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک بات اور جس کی جانب اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ وَإِذْ، اس کا مطلب ہوتا ہے اور یاد کرو جب، اور از جب، یا اذکر کا ایک لفظ مخصوف ہے، یعنی ظاہر یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اور یاد کرو جب۔ اچھا، یاد اسے کروایا جاتا ہے جس کے علم سے پہلے سے کوئی بات موجود ہو، جو کسی واقعہ کا عینی شاہد ہو، اسے یاد کروایا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب یاد کرو جب۔ اچھا، بات آگے کیا ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے کی بات ہو رہی ہے۔ رب انہیں بنانا چاہ رہا ہے، انہیں وجود عطا فرمانا چاہ رہا ہے اور اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ یاد کرو نا۔ آپ کی توجہ ہو تو میں آگے چلوں۔ یاد کرو نا۔ بظاہر آدم علیہ السلام پہلے ہیں لیکن یہ اس کا نص بتا رہا ہے کہ ظاہراً تو یہ پہلے ہیں، حقیقتاً محبوب خدا پہلے ہیں۔ اسی لیے تو رب یاد کروا رہا ہے، محبوب یاد کرو نا۔ کیا فرمایا؟ قال ربک للملائکہ، جب رب نے، تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بلا شبہ میں زمین میں نائب بنانے لگا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا، کہنے لگے، اتجعل فیہا، کیا تو زمین میں ایسے کو بنائے گا
من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، زمین میں کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ حالانکہ یہ دونوں کام ابھی انسان نے کیے نہیں تھے، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی تو انسانی عمل کا وجود ہی وجود میں نہیں آیا، ابھی تو ان کا جسم سراپا وہ بھی وجود میں نہیں آیا۔ تو ابھی اس نے کیا کرنا تھا اس سے پہلے، لیکن نہ اس نے ابھی تک فساد کیا، نہ اس نے خونریزیاں کی ہیں، لیکن فرشتے بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا کرے گا، اور انسان نے پھر آ کر ایسا ہی کیا۔ ایسا ہو رہا ہے یا کوئی نہیں؟ مجھے بولیے، ہو رہا ہے نا؟ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ غیب کا علم فرشتے جان کر رب سے بات کر رہے ہیں، تو جب فرشتے جانتے ہیں تو وہ کیوں نہیں جانتے جو فرشتوں کے بھی امام ہیں؟ وہ کیسے نہیں جانتے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کہنے لگے مولا انسان کی ضرورت کیا ہے؟ خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تیری عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، تیری تسبیح کا، تقدیس کا، وہ تو ہم کر رہے ہیں، اور صرف کر نہیں رہے، کرتے رہیں گے۔ تو پھر انسان کی کیا ضرورت ہے؟ اور رب نے کیا فرمایا؟ قال، رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تمہاری نظر فسادیوں پہ گئی ہے، تمہاری نظر قاتلوں پہ گئی ہے، لیکن تمہاری نظر غوث اعظم پہ نہیں گئی، تمہاری نظر معین الدین چشتی دہلوی پہ نہیں گئی، تمہاری نظر عند الولی پہ نہیں گئی، تمہاری نظر میرے علی پہ نہیں گئی، تمہاری نظر داتا علی پہ نہیں گئی۔ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم فسادیوں کو دیکھ رہے ہو، تم خونریزوں کو دیکھ رہے ہو، میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ جو پیدا ہونے سے وفات تک میرا ذکر ہی کرتے جائیں، جو اصلاح ہی کرتے جائیں گے، جو وعظ و نصیحت ہی کرتے جائیں گے، جو بلائیوں پہ بلایاں ہی کرتے جائیں گے، جو چلیں گے تو زبانوں پہ میرا ذکر ہوگا، رکیں گے تو زبانوں پہ میرا ذکر ہوگا، اٹھیں گے تو میرا ذکر ہوگا، بیٹھیں گے تو میرا ذکر ہوگا، دنیا میں آئیں گے تو زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، رب ہب لی امتی۔ میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں، میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون۔ رب فرماتا ہے تم فسادیوں کو دیکھ رہے ہو، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا محبوب اپنی ماں کی شکم سے باہر آتے ہی سجدے میں پڑ گئے، میں تو اسے دیکھ رہا ہوں، اور فرشتے تم فسادیوں کو دیکھ رہے ہو، میں تو غوث اعظم کو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی 2 دن کے ہوں گے، رمضان کا چاند نظر نہیں آئے گا، بجلی آگے آ جائے گی، موسم ابر آلود ہو جائے گا، پھر لوگ آ کر سادات کے گھر سے پوچھیں گے بتائیے تو صحیح نا اس حسین بچے نے آج دودھ پیا یا نہیں پیا؟ غوث اعظم متقی ارحان میں، یہ مزہ آیا جب آپ کو سبحان اللہ، یہ نہیں آیا تو انتظار کرو،
یہی ہو سکتا ہے وہ غوث اعظم متقی ہر آن میں ماں کا دودھ چھوڑا وہ بھی ماہ رمضان میں اللہ اکبر انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو فرشتے خاموش ہو گئے فرشتے خاموش خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا اب رب نے فرشتوں کو انسان کی عظمت دکھانا چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے وہ خود ہی فرماتا ہے کہ اس نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے علمہ اس نے سکھایا اس نے تعلیم دی گویا رب معلم بنا آدم علیہ السلام متعلم بنے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ معلم استاد بے شک سبحان اللہ بے شک مدرس معمولی درجہ نہیں بے شک سبحان اللہ بے شک معمولی شان نہیں ہے چھوٹی عظمت نہیں بے شک سبحان اللہ رب خود معلم بن گیا اور آدم علیہ السلام کو متعلم بنا دیا اور اگر سورہ رحمان میں جائیں تو رب کہتا ہے الرحمن علم القرآن سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ رحمان نے قرآن سکھایا کیا بات ہے سبحان اللہ رحمان نے قرآن سکھایا کسے سکھایا اللہ اسے سکھایا کیا بات ہے جو سارے نبیوں کا بھی نبی ہے سبحان اللہ جو سارے رسولوں کا بھی رسول ہے جو کائنات کا والی کائنات کا ہمدرد اور کائنات کا چاہنے والا ہے رب نے اسے قرآن سکھایا سبحان اللہ تو وہاں رب معلم بنا اپنے محبوب کو متعلم بنایا سبحان اللہ معلم کا مقام کوئی کم مقام نہیں ہے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا آدم علیہ السلام کو نام سکھائے اسماء نام سکھائے کتنے کلھا سبحان اللہ سبحان اللہ کل کا مطلب تو جانتے ہی ہوگا بے شک بے شک کل کا مطلب کیا ہوتا ہے سارے سارے ہر چیز کا نام رب نے سکھا دیا سبحان اللہ ہمیں تو بہت سارے نام اب جا کے پتہ چلے کچھ نام سال دو سال بعد پتہ چلیں گے کچھ پھر پتہ چلیں گے کچھ پھر پتہ چلیں گے جب نئی نئی چیزیں وجود میں آئیں گی تو ہمیں نام پتہ چلیں گے آدم علیہ السلام کو تب رب نے سکھا دیے جب چیزیں بنی نہیں تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ مائک ہے یہ سٹینڈ ہے یہ ٹیبل ہے یہ کی ہے یہ کی رنگ ہے یہ کیا ہے یہ نام ہے کائنات کی کوئی بھی چیز ہو اس کا کوئی نام ہوتا ہے اور نام جو بھی ہو وہ آدم علیہ السلام کو معلوم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کلھا اچھا جب آدم علیہ السلام کو معلوم ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ میرے سننے والے بڑے سمجھدار ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں جو میں کہتا نہیں ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ جب آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اس کی خاصیت اس کی ماہیت اس کی کیفیت معلوم ہے تو جو آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہیں پھر ان کے علم کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے شک بے شک وعلم آدم الاسماء کلھا آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے ثم عرضهم على الملائکہ
پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دیں، ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دیں۔ وہ بے نیاز ہے، چیزیں بنی ہو یا نہ بنی ہو وہ رکھ سکتا ہے۔ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دیں، علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے۔ فقال، پھر فرشتوں سے کہا، انبئونی، مجھے بتاؤ، باسمائی، نام، ہؤلائی، ان چیزوں کے، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے، سبحانک، مولا تجھے پاکی ہے، تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے سکھایا ہے، جو تو نے علم دیا ہم تو وہی جانتے ہیں، اور یہ جو چیزیں یہ تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی، ہمارے علم میں ان کے نام نہیں ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ قال یا آدم، رب نے فرمایا، پیارے آدم، انبئہم باسمائہم، آدم ان چیزوں کے نام اب تم ان کو بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، رب نے فرمایا، فرشتوں، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، تمہیں یاد کرو میں نے تمہیں کیا کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمینوں کی غیبوں کا علم رکھنے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ آدم علیہ السلام سے کہا، آدم یہ تو نہیں بتاتے، یہ تو اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں، نہ معلوم ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، آدم ذرا تم انہیں نام بتا دو۔ اللہ اکبر، اب آدم علیہ السلام نے بتا دیے، جب نام بتا دیے تو اب میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جڑے جڑے مہمان ہو وہ بے شک چپ کریں گے بہو، تو جڑے قرآن سنیں گے جنہ کی مزہ پہ آئسنا وہ ذرا آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قلنا، رب کہتا ہے ہم نے فرمایا، للملائکہ فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو لآدم، آدم کو، فسجدو سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، لیکن وڈیرا کھڑا ہو گیا، اکڑ گیا، نہ جھکا، ابا انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ یہ کیوں نہ کرتا، تھا ہی کافر، تھا ہی کافر۔
کافروں میں سے تھا. کافر رب کو سجدہ نہیں کرتا. کافر رب کو سجدہ نہیں کرتا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ تکبر کیا اس نے. اور تکبر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا گناہ انسان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی جو ہوا وہ تکبر کا ہوا. انسان نے نہیں کیا، ابلیس نے کیا. متکبر بن گیا، کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرتا آدم کو. پوچھا گیا تم سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اب اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں. میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، اور آگ افضل ہوتی ہے، مٹی ادنا ہوتی ہے. میں افضل ہو کے ادنا کو سجدہ نہیں کرتا. تکبر میں آ گیا، کہنے لگا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا. اب کیا ہوا؟ ایک اور بھی بات اس نے کہی. اس نے کہا کہ میں اس لیے بھی سجدہ نہیں کرتا کہ آدم بشر ہے. آدم کیا ہے؟ بشر. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. سارے فرشتوں نے اکٹھے ہو کے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، تکبر کیا، بلکہ انکار کیا ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. اس نے انکار کر دیا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. رب نے فرمایا ابلیس تمہیں کیا ہوا؟ تم نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ اب اس کا جواب سنیے ابلیس کا. قال، یعنی لگا لم اکن لاسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا. میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا. میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. میں ناری ہوں، یہ خاکی ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے. میں بشر کو سجدہ، اور سجدہ تھا کیا؟ اب آخری 2-4 منٹ میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا. سجدہ تھا کیا؟ سجدہ تھا تعظیمی. کون سا؟ تعظیمی. عبادت کا سجدہ نہیں تھا. عبادت کا سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. عبادت کا سجدہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا. ہماری امت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. اگر کوئی کسی کے سامنے نیتاً، ارادتاً سجدہ کرے گا وہ حرام کا مرتکب ٹھہرے گا. سجدہ تعظیمی حرام ہے، لیکن پچھلی امتوں میں جائز تھا. رب نے کہا کہ سجدہ تعظیمی کرو، سب جھک گئے لیکن ابلیس نہ جھکا. کیا مطلب یہ کہ بشر کی تعظیم کرنا یہ ابلیس کو گوارا نہ ہوا. اچھا، اب آپ سے سوال میرا یہ ہے، اسے آدم علیہ السلام کو بشر کہا، عزت سے کہا یا نفرت سے کہا؟ اگر دل میں عزت ہوتی تو جھک نہ جاتا، جھک جاتا نا، سجدہ کر دیتا. لیکن نبی کو نفرت کے ساتھ بشر کہنا یہ ابلیس کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ ابلیس کا کام ہے. محبت والے نبی کو بشر نہیں کہتے. محبت والے نبی کو بشر
مانتے ہیں. بے شک ہاں کہیں کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. مانتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں. کہتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ بشر نہیں کہتے، خیر البشر کہتے ہیں، سید البشر کہتے ہیں. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ہو کر آئے کہ جب مانتے ہیں تو پھر کہنے میں کیا حرج ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مانی جائے وہ کہیں نہیں جاتی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب توجہ کریں، میں آپ کو مثال دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مثال تھوڑی سی شاید کسی کو شاید چبھے، لیکن سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اس چبھن کو اس کے رسول کی ہوا دیجئے گا، چبھن ہٹ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کون ہوتا ہے؟ ماں کا قسم، بے شک ماں کا شوہر، بے شک. باپ. کوئی دشمن تو کہہ سکتا ہے کہ تمہاری ماں کے قسم نے یہ کیا، لیکن کیا کوئی خود کہہ سکتا ہے؟ نہیں تو کیا ہے نہیں؟ ہے بولیے ہے نا. بے شک لیکن کہتے نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ اچھا نہیں ہے. ماں کا قسم نہیں کہیں گے، ابو جی کہیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک والد صاحب کہیں گے. بے شک لفظ بدل لیں گے، مطلب وہی ہوگا. بے شک. مثال سمجھانے کے لیے تھی. نبی بشر ہے، مانتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں. جب کہنا ہو تو پھر سید البشر کہیں گے، خیر البشر کہیں گے. اور اس سے اگلی بات بالکل مختصر لفظوں میں آپ کو بتا دوں، نبی کو بشر کس نے کہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس نے کہا؟ نبی کو بشر کہا ہے خدا نے. بے شک کس نے کہا؟ خدا نے. نبی کو بشر کہا ہے خدا نے. بے شک یا نبی کو بشر کہا ہے ابلیس نے، یا نبی کو فقط بشر کہا ہے کفار نے. بے شک بے شک. پورا قرآن پڑھ لیجئے، اس کے علاوہ کسی نے نبی کو بشر نہیں کہا. یا خدا نے کہا، اور خدا کو خالق ہے وہ کہہ سکتا ہے، بے شک بے شک. لیکن ہم تو غلام ہیں نا نبیوں کے. بے شک بے شک. ہم نہیں کہہ سکتے. یا ابلیس نے کہا، اور ابلیس نے حقارت سے نفرت سے کہا، تو ہم ابلیس کے پیچھے بھی نہیں چلیں گے. یا نبی کو بشر کفار نے کہا، اور ہم وہ تو ہیں ہی نہیں. اب بولو تو صحیح، ہم وہ تو ہیں ہی نہیں. یا نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا عاجزی کے طور پہ، یا اظہار حقیقت کے طور پہ نبی نے خود کہا. اب ہم کس درجے میں ہیں؟ کیا ہم خدا ہیں؟ نہیں. کیا ہم ابلیس ہیں؟ نہیں. کیا ہم کافر ہیں؟ نہیں. کیا ہم خود نبی ہیں کہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو کہیں؟ نہیں. ہم چاروں میں نہیں ہیں، ہم ہیں غلاموں میں. اور غلاموں کے بارے میں پورا قرآن پڑھ لیجئے، کسی مومن نے کبھی نبی کو خالی بشر نہیں کہا. خالی بشر کسی مومن نے نہیں کہا، سید البشر کہا ہے، خیر البشر کہا ہے. اور ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہم سید البشر کہتے ہیں، ہم خیر البشر کہتے ہیں. آگے چلیے، میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کر دیا اس نے، واستکبر، اور تکبر کیا اس نے. تکبر بھی شیطان کی عادت ہے، مسلمان کی یہ خصلت نہیں ہے تکبر کرنا، بندے کو بندہ نہ سمجھنا. اب مثال کوئی نہیں دیتا کہ کوئی اپنے دل پہ نہ لے جائے کہ شاید ہمیں کہا ہے. ایک دفعہ میں نے کچھ ایسے ہی کہہ دیا، بازار میں گیا تو ایک صاحب کہنے لگے جناب تسا سڑا تھوڑا جا لحاظ کریا کرو.
بھائی ہاں اگر دکاندار کہہ دیا جائے، اگر مطلب ٹھیکیدار کہہ دیا جائے، تھانے دار کہہ دیا جائے، تو مطلب کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا، ہم خود بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ چلے میں کہہ دیتا ہوں اپنے بارے میں کہ کسی مولوی کو اجازت نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ اب مجھے یہ بھی ڈر لگے کوئی اور مولوی صاحب نہ ناراض ہو جائیں کہ تم نے ہمیں کہا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں جو کچھ کہا جائے وہ کسی ایک بندے کے بارے میں نہیں ہوتا، وہ مجموعی طور پہ ایک اصلاح کی کوشش ہوتی ہے۔ دوبارہ تکبر کرنا یہ شیطان کا کام ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی تو تکبر ہے نا، آپ کا نوکر ہو، چاہے گھر کا ہو، چاہے دکان کا ہو، چاہے ہوٹل کا ہو، چاہے کہیں کا ہو، چاہے دفتر کا ہو، آپ خود جب کھانا کھانے لگے تو اسے آپ سائیڈ پہ کر دیں، اسے کہا تم باہر بیٹھو، بعد میں تمہیں دیتے ہیں۔ جو بچ جائے وہ ٹکڑے تھوڑے تھوڑے ادھر سے ملا کے 5 پلیٹوں کا سالن ملا کے ایک میں ڈال کے اسے دیتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ دین کی تعلیم ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان تو یہ ہے کہ جو خود کھاؤ اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ، جیسا لباس خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ۔ اور ہم رہتے ہیں پاکستان میں، کہاں رہتے ہیں اور ہیں کون؟ مسلمان ہیں۔ کون؟ مسلمان۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام ہمیں اقلیتوں کے حقوق کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام نے کبھی اقلیت کہ کسی فرد یا مجموعی طور پر کسی سوسائٹی کے خلاف کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے ہمیشہ حوصلہ شکنی کی ہے، ہمیشہ۔ بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے جو تمہارے ملک کے اندر بطور اقلیت غیر مسلم رہ رہے ہیں، ان کی جان کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، ان کے مال کی حفاظت تمہارے ذمہ، ان کی عبادتگاہوں کی حفاظت تمہارے ذمہ۔ انہیں اپنے عبادت گاہوں میں کھل کر اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے اسلام پر زد پڑتی ہو، اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اسلام کے مقابل آنے کی کوشش کریں، تو پھر اسلام کے احکامات بدل جاتے ہیں۔ پھر اسلام کے احکامات، پھر اسلام اور حکم دیتا ہے۔ لیکن اقلیتوں کی اگر بات کی جائے، اسلام سے بڑا ان کا محافظ کوئی نہیں ہے۔ اور میں بانگے دہل کہہ رہا ہوں، غیر مسلم تو کیا، اگر کوئی مسلمان قرآن کی توہین کرے تو ہم برداشت کریں گے؟ ہم تو مسلمان سے برداشت نہیں کرتے، غیر مسلم سے کیسے برداشت کی جائے؟ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو مجرم ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے، اور وہ بھی ماں رائے عدالت نہیں، عدالت کے تھرو، عدالت کے تھرو۔ لیکن عدالتوں کو بھی جاگ کر رہنا چاہیے۔ اس جملے پہ آپ خاموش ہو گئے؟ عدالتوں کو بھی جاگ کر رہنا چاہیے۔ جب وہ شکایت کرے تو اس کی شکایت کا پورا جائزہ لیا جائے۔ یہ نہیں کہ پہلے بالکل ڈھیلے پڑے رہو، خیال ہے کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں ہوگا، تم نے ویسے ہی کہہ دیا۔ جب عوام کو آپ انصاف نہیں دو گے تو پھر عوام تو بھڑکیں گے۔ اس لیے اپنے حقوق و فرائض کو پہچانا جائے۔ اقلیتیں اپنے دائرۂ کار میں رہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ اسلام کہنے کی اجازت دیتا ہے۔ عوام اپنے دائرۂ کار میں رہیں، خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور ادارے اپنے حقوق و فرائض کو پہچانے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اگر میرا ہاتھ کسی کے گریبان تک پہنچتا ہے تو اداروں کو سوچنا چاہیے کہیں ہم تو قصوروار نہیں ہیں۔ ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہ کر اپنا کام کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔